السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے کے درس میں ہم شرک کی قسموں کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کیے تھے۔ شرک کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں شرک، اور دوسرا ہے اللہ کی صفات میں شرک، اور تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات میں شرک، اور پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک۔ آج کے درس میں اللہ کی عبادت میں شرک، اس کی کچھ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بہت سارے طریقے، ان تمام طریقوں کو یا تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے بجا لانا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کو جو اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے خاص ہے، تو ان عبادتوں کو اللہ کی بجائے دوسروں کے لیے بجا لانا، یہ شرک کہلاتا ہے، عبادت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت دعا ہے۔ دعا کے معنی کیا؟ مانگنا، سوال کرنا، پکارنا، یہ دعا کے معنی ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے سوال کرے۔ ایک انسان مانگتا کیوں ہے، سوال کیوں کرتا ہے؟ مانگنے اور سوال کرنے کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک کسی فائدے کے لیے، نفع کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے مانگتا ہے، یعنی کسی سے وہ بھلائی کا، نفع کا، اچھائی کا، فائدے کا سوال کرتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو کسی سے یہ مانگتا ہے کہ اس سے مصیبت کو دور کیا جائے، پریشانی کو دور کیا جائے، بیماری کو دور کیا جائے، اور اس کے نقصان کو دور کیا جائے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں، خیر مانگنا، بھلائی مانگنا، یا پھر جو ہے مصیبت کو دور کرنے کا سوال کرنا، یہ دونوں ہی عبادت ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ خیر اور بھلائی میں اللہ ہی سے مانگے، خیر اور بھلائی کا اللہ ہی سے سوال کرے، مصیبت دور کرنے، نقصان کو دور کرنے کا سوال بھی اللہ ہی سے کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم کو اللہ ہی سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعائیں اللہ ہی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی سے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں۔
दुआ करने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूं। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ही से दुआ करने के बारे में हमें हुक्म दिया है। अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगना, दूसरों को पुकारना और दूसरों से दुआ करना, ये शिर्क है। दुआ में किस किस तरीके से शिर्क किया जाता है, उसकी बात सूरतें आज के दर्स में बयान की जाएगी। दुआ में एक तो यह है कि किसी आदमी से हम ऐसी चीज मांगे जिसकी वो कुदरत ना रखता हो। अगर हम किसी से ऐसी चीज मांगे जिसकी वो कुदरत रखता है तो फिर ये शिर्क नहीं। मसलन मैंने आपसे 10 रुपये मांगा, आपके पास रुपये हैं, आप अगर मुझे 10 रुपये दे रहे हैं तो शिर्क नहीं। कोई चीज वहां पर रखी हुई है, मैंने आपसे कहा कि जरा उठाकर दीजिए, तो ये शिर्क नहीं है, क्योंकि उस चीज को देने पर आप कादिर हैं, कुदरत रखते हैं। इंसान जिस चीज की कुदरत रखता हो वो चीज उससे मांगना ये शिर्क नहीं। किसी इंसान से हम ऐसी चीज मांगे जिसकी वो कुदरत ना रखता तो ये शिर्क है। मसलन बीमारी को दूर करना ये अल्लाह ही का काम है, बीमारी को शिफा देना ये अल्लाह ही का काम है। अगर हम अल्लाह को छोड़कर देखें कि कोई बहुत बड़ा वली है, उससे जाकर कहे कि तुम मेरी इस बीमारी को दूर कर दो, उसके बारे में अगर हम ये अकीदा रखते हैं कि ये बीमारियों को दूर करता है तो ये शिर्क है। क्यों? इसलिए कि वो इस पर कुदरत नहीं रखता है, उसकी ये ताकत नहीं कि बीमारी को दूर करे। डॉक्टर भी क्या करता है? इलाज करता है, दवाएं देता है, शिफा देना उसका काम नहीं। इसलिए जो मुसलमान डॉक्टर होते हैं जिनको अल्लाह ताला पर भरोसा होता है वो अपने क्लिनिक में लिखते हैं वो शाफी, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। हाँ, वैदा मरिस्तु फहुवा यशफीन लिखते हैं, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बास लोग अपनी क्लिनिक का नाम ही यशफीन रखते, यशफीन। अशिफा हॉस्पिटल रखते, अशिफा हॉस्पिटल बेंगलुरु में एक मशहूर हॉस्पिटल का नाम अशिफा है, यानी ये शिफा देने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा डॉक्टर के हाथ में भी शिफा नहीं। हम जानते हैं, देखते हैं, हमारा तजुर्बा है कि हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसके पास बार बार जाते हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती है। किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो इससे ये बात मालूम होती है कि डॉक्टर हमारा इलाज करता है, हमको दवाई देता है, लेकिन हमारी इन बीमारियों को दूर करने वाला हकीकत में अल्लाह ताला है। बस अल्लाह ताला ने डॉक्टर को एक जरिया बनाया है। तो ये पहली सूरत है, यानी किसी इंसान से ऐसी चीज मांगना जिसकी वो कुदरत ना रखता हो तो ये शिर्क है। चाहे हम फरिश्ते से मांगे, चाहे जिन्नों से मांगे, या किसी बहुत बड़े वली से मांगे, बीमारी से शिफा देना ना फरिश्ते का काम है, ना जिन का काम है, ना किसी नेक आदमी का और वली का काम, यहां तक के अंबिया का भी काम नहीं। अंबिया भी किसी को शिफा नहीं दे सकते। इसीलिए सूरह शुअरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि मेरी बीमारी को दूर करने वाला अल्लाह ताला है, तो बीमारी अल्लाह ही दूर करने वाला है। अगर हम किसी इंसान के बारे में यह अकीदा रखें कि ये हमारी बीमारी को दूर करता है तो ये शिर्क है। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत, किसी मुर्दा आदमी के बारे में हम ये अकीदा रखें या किसी मुर्दा आदमी से हम जाकर दुआ करें, उससे सवाल करें, हम उससे जाकर कहें कोई आदमी जो इंतकाल कर गए, चाहे वो कितने बड़े वली क्यों ना हो, यहां तक के नबी क्यों ना हो, नबी जो अपनी कब्र में मदफून है, नबी से जाकर हम ये कहें कि मेरी कमाई में, मेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है, नफा नहीं हो रहा है, आप मेरी कमाई में बरकत अता करें, मेरी कमाई में जो घाटा हो रहा है उसे
سے دور کریں، یا پھر کسی ولی یا کسی نبی کے قبر کے پاس جا کر ہم ان سے یہ دعا کریں کہ میری بیماری کو دور کریں، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے اولاد عطا کریں، یہ بھی شرک ہے۔ نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نبی سے جا کر مانگیں، نبی سے جا کر دعا کریں، نبی سے جا کر سوال کریں، یہ شرک ہے۔ نبی جب تک اس دنیا میں تھے، اگر ہم ان کے پاس جا کر ان سے کوئی چیز مانگتے جس کی وہ قدرت رکھتے تھے تو جائز۔ نبی کے انتقال کے بعد ان کے قبر کے پاس جا کر مانگنا، یا پھر بعض لوگ یہاں پر رہ کر نبی سے مانگتے ہیں، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان سے مانگنا شرک ہے۔ مانگنا صرف کس سے جائز ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی مردہ انسان سے جس کا انتقال ہو چکا ہو، جو اپنی قبر میں مدفون ہو، اس سے دعا کرنا، اس سے سوال کرنا، اس سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ اور تیسری قسم ہے دعا کی جو کہ شرک ہے، وہ ہے کسی غیر موجود غائب شخص سے مانگنا۔ جو شخص یہاں پر موجود نہیں، ہم اس کا نام لے کر کہیں کہ آپ مجھے فلاں چیز دیجئے، آپ ہم اس سے کہیں کہ میرے مال میں برکت دیجئے، مجھے اولاد عطا کیجئے، مجھے رزق عطا کیجئے، تو گویا کہ ہم اس شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود نہ ہونے کے باوجود میری وہ بات کو سننے پر قادر ہے، وہ میری بات سن سکتا ہے بغیر کسی وسیلے کے۔ موبائل کے ذریعے آپ کر رہے ہیں الگ بات ہے، کسی اور طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچا رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک غیر موجود شخص جو یہاں پر موجود نہیں، جو غائب ہے، جس تک اپنی بات کو، اپنی آواز کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں، ہم اس کا نام لے کر اسے پکار کر یہ کہیں کہ میری بیماری کو دور کرو، میری مصیبت کو دور کرو، میری ضرورت پوری کرو، تو یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ تو یہ تین طرح کے شرک ہوئے دعا میں، مانگنے میں۔ ایک تو ایسے شخص سے مانگنا جو اس چیز کی قدرت نہ رکھتا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی ایسے شخص سے مانگنا جس کا انتقال ہو چکا ہو، اس سے مانگنا بھی شرک ہے۔ ایسے شخص سے مانگنا جو موجود نہیں، جو ہماری بات نہ سن سکتا، اتنا دور ہو کہ ہم ہماری بات کو نہ سن سکتا، تو ان تمام چیزوں میں ہم کسی سے اگر مانگتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری بات سن کر ہماری جواب دے سکتا ہے، تو پھر یہ شرک ہے، اور اس سے بچنا ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے، یعنی اللہ ہی سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کسی وسیلے کے ساتھ، اللہ کو مانگنا کسی وسیلے کے ساتھ، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی جو شہرک ہے، جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، انسان کو اگر مارنا ہو تو پہلے اسے گلا کاٹ دیتے ہیں۔ سارے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو پہلے اس کا پیر نہیں کاٹتے، اس کا گلا کاٹتے ہیں، کیوں؟ یہی شہرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب شہرک بولے تو شہرک ہی مراد نہیں، کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بے حد قریب۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے، ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وسیلہ لینے کے لیے ہم کو دور جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہی پاس ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بالکل قریب ہے، وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہم سے اس قدر قریب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زور سے پکاریں
صرف ہم ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے بھی دعا کریں, دل میں دعا کریں, تب بھی وہ ہماری سنتا ہے. جب ہم سے اتنا قریب ہے تو ہم کسی کا وسیلہ لے کر اس سے مانگتے ہیں تو گویا کہ ہم شرک کرتے ہیں. اللہ سے مانگنا کسی انسان کے وسیلے کے ذریعے یا کسی نیک بندے کے وسیلے کے ذریعے یہ شرک ہے. وسیلے کی جب بات آئی تو وسیلے کی 4 قسمیں. وسیلہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وسیلے کے معنی کیا ہیں؟ کسی کا سہارا لینا, کسی کا واسطہ لینا, کسی کے واسطے سے کام کروانا, یہ وسیلہ ہے. وسیلہ ذریعے کے معنی, اردو میں ذریعہ بولتے ہیں. اس کے ذریعے سے میں نے کام کیا, اس کے وسیلے سے میں نے یہ کام کیا. تو وسیلے کی 4 قسمیں. 3 قسمیں جائز ہیں, 1 قسم ناجائز بلکہ شرک ہے. 3 قسمیں جو جائز ہیں ان میں سے پہلی قسم ایمان کا وسیلہ ہے. ہم اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے نبی پر ایمان لائے, اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ سے ہم اگر مانگنا چاہتے ہیں تو ایمان کے وسیلے سے مانگیں. ربنا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی دعا کا ذکر کیا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, دعا کے لیے اللہ پر ایمان کا وسیلہ دیتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. دعا کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیری طرف بلانے والے کو سنا, وہ ہمیں تجھ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا تھا, ہم ایمان لے آئے. اب اس ایمان کا وسیلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا, اے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر, وکفر عنا سیئاتنا, ہمارے گناہوں کو مٹا دے, وتوفنا مع الابرار, قیامت کے دن ہمارا شمار نیک لوگوں میں فرما. تو دعا کر رہے ہیں ایمان کے وسیلے سے. ہم کو اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس پر ایمان لانے کا واسطہ دے کر, ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کریں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں, میرا تجھ پر ایمان ہے, میں اس ایمان کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے دعا کرتا ہوں, میری اس مصیبت کو دور کر دے, میری کمائی میں برکت عطا فرما, مجھے جو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے اسے دور فرما. اللہ پر ایمان کا وسیلہ یہ جائز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, اللہ کی بہت ساری صفات ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہیں, جو شخص ان 90 پر 9 ناموں کو شمار کرے تو جنت پہ جائے گا. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بعض قرآن مجید میں قرآن مجید ختم ہونے کے بعد آخری صفحے میں 90 پر 9 نام لکھے ہوئے تھے. وہی ہونا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں, اللہ کے رسول نے حدیث میں اللہ کے 90 پر 9 نام بتائے. جو بھی صحیح احادیث میں نام آئے ہیں ان تمام ناموں کو اگر ہم شمار کریں, ان تمام ناموں کا ورد کریں, ان کا صحیح معنی اور مفہوم ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے 90 پر 9 نام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے صرف 90 پر 9 نام ہی ہیں, اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام ہیں. اس حدیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ 90 پر 9 نام شمار کرنے والے کو جنت میں داخل کرنے کی فضیلت ہے. اللہ کے اس کے علاوہ بھی نام ہے. ایک دعا میں مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اسألک بکل اسم ہوا لک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تو نے اپنے لیے مقرر کیا ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. چاہے وہ نام تو نے اپنے لیے رکھ لیا ہو یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو تو نے سکھلایا ہو یا اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں تو نے نازل کیا, یا پھر وہ نام
ایسا ہو تیرا جو تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا. ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دی. قرآن پڑھوں تو میرے دل کو خوشی ہو، میرے دل میں ایک طرح کا سرور ہو. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، میرے سارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کے ناموں کے وسیلے سے سوال کر رہے ہیں. اللہ کے ناموں سے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے، اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی جائز. یہ وسیلے کی دوسری قسم، جائز قسم. اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو کیا کریں؟ رب اغفر لی انک انت الغفور. غفور الرحیم. غفور اللہ کی ایک صفت ہے، رحیم اللہ کی ایک صفت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے وسیلے سے گناہ کی معافی طلب کر رہے ہیں. اے پروردگار، تو رحم کرنے والا، تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر. ہم اللہ سے جو چیز مانگیں اس کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت کے وسیلے سے مانگیں. اللہ سے رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا رزاق ارزقنی، اے رزق عطا کرنے والے تو مجھے رزق عطا فرما. اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما. اے عطا کرنے والے تو مجھے عطا کر. اے مصیبتوں کو دور کرنے والے میری مصیبت کو دور فرما. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی اسی کی طرح کی جو صفت ہے اس صفت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ دوسری قسم ہے وسیلے. وسیلے کی تیسری قسم ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. نیک اعمال کا وسیلہ، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کے واسطے سے، کیونکہ نیکی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. جو نیکی ہم نے اللہ کے لیے کی ہو اس نیکی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ بھی جائز وسیلہ ہے. مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے. زوردار بارش ہوئی. اس بارش سے اور آندھی سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لی، غار میں جا کر داخل ہوئی. زوردار ہوا چلی، آندھی آئی تو ایک بہت بڑی چٹان آئی اور اس غار کے دہانے کو بند کر دیا. نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. تینوں اندر پھنس گئے. موبائل نہیں کہ کسی کو فون کر کے بولیں کہ ہم یہاں پر ہیں، آ کر ہم کو نکال دو. کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب تینوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ کیا کریں. سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اب یہاں سے ہمارے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکیوں کا وسیلے سے، اپنی نیکیوں کے وسیلے سے اللہ کو دعا کو مانگیں، اللہ سے دعا کریں. تو تینوں نے جو سب سے بہتر نیکی اللہ کے لیے انہوں نے کی تھی اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی. ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو بڑا بدکار تھا، زنا کیا کرتا تھا، غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ اپنی چچیری بہن سے جو کہ بڑی خوبصورت تھی اس سے بدکاری کرنا چاہا، لیکن وہ بڑی اللہ والی تھی، کسی طریقے سے اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی. اچانک اسے کوئی مجبوری پیش آئی، پیسے کی ضرورت پیش آئی. وہ پیسے مانگنے کے لیے اس نوجوان اپنے بھائی، چچیرے بھائی کے پاس آئی. اس نے کہا ایک ہی شرط ہے، تم میرے ساتھ بدکاری پر آمادہ ہو جاؤ، میرے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں یہ رقم تمہیں دے دوں گا. مجبور تھی، اس نے اس کی شرط مان لی. مقررہ وقت پر جب وہ اس کے پاس پہنچی یا اس کے پاس وہ آیا اور بدکاری کرنا چاہا تو اس نیک خاتون نے اس سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس بدکاری سے، اس برائی سے باز آ جاؤ. بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے یہ بات کہی تھی. اس بدکار نوجوان کے دل میں وہ بات اتر گئی اور برائی کا اس نے جو ارادہ کیا تھا اسے ترک کر دیا، برائی سے باز آ گیا اور جو رقم اس کو اس نے دیا تھا وہ بھی معاف کر دیا. اس کے بعد سے برائی سے باز آ گیا. یہ اس کی نیکی تھی.
इस नेकी का वासिता देकर अल्लाह ताला से कहता है कि परवरदिगार, अगर मैंने ये नेकी तेरे लिए की है तो इस चट्टान को यहाँ से हटा दे, ताकि हम निकल कर अपने मंजिल को, अपने घर को पहुंच सके। तो अल्लाह ताला ने उस चट्टान को थोड़ा सा हटा दिया, लेकिन इतना नहीं कि वो निकल सके। फिर दूसरे ने दुआ की, जो अपने माँ बाप का बड़ा फर्माबरदार था, बकरियां चराने वाला, दिन भर बकरियां चराता और रात जब घर वापस लौटता तो सबसे पहले दूध निथार कर अपने माँ बाप को पेश करता, उसके बाद ही अपने बीवी बच्चों को देता। एक मरतबा वापस आने में ताखिर हो गई, माँ बाप इंतजार करते करते सो गए। अब ये पहुंचा, बच्चे भूख से तड़प रहे, रो रहे, सही मुस्लिम की रिवायत, रो रहे, लेकिन उसने ये पसंद नहीं किया कि अपने माँ बाप को पिलाए बगैर बच्चों को पिलाए। दूध लेकर माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि जैसे बेदार उनको पिलाए। बेदार भी नहीं किया उसने, उनको उठाया भी नहीं। जब वो बेदार हुए तो पहले उनको पिलाया, फिर उसके बाद अपने बच्चों को, अपनी बीवी को उसने पिलाया। ये माँ बाप की फर्माबरदारी थी। ये वाकया उसने अल्लाह की खातिर किया था। ये फर्माबरदारी अपने माँ बाप के साथ अल्लाह के लिए उसने की थी। अल्लाह से उसने दुआ की कि परवरदिगार, अगर मैंने ये नेकी महज तेरी खातिर की है तो फिर इस चट्टान को यहाँ से हटा दे और थोड़ा वो सरक गए, लेकिन इतना नहीं कि वो तीनों बाहर आ सके। फिर तीसरे ने, जो कि बड़ा मालदार था, बहुत सारे मजदूर उसके पास काम करते थे। एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन पैसों को यूं ही जाया नहीं करते। उसने देखा कि जब मजदूर ने उसकी अपनी मजदूरी नहीं ली और उसके पैसे को यूं ही रखने के बजाय उसे मजीद दूसरे बिजनेस में लगा दिया, और उसका ये पैसा बहुत ज्यादा बिजनेस में लगाने की वजह से बढ़ गया। एक मुद्दत के बाद उसका यह गुलाम उससे पैसा मांगने के लिए आया, मैं तुम्हारे पास उतना वक्त काम किया था, मेरी ये मजदूरी इतनी है, जरा दीजिए मुझे। तो उसने बहुत सारे बकरियों की तरफ, गाय वगैरह की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारे मजदूरी ले जाओ। उसने कहा कि मजाक मत करो, मेरी जो मजदूरी है मुझे दे दो। तो उसके आका ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, बाकी ये तुम्हारी ही चीज है। तुमने जो रकम मेरे पास छोड़ दिया था, मैंने उसे बिजनेस में लगा दिया और उससे इतना सारा माल आया। ये सारी बकरियां, ये सारे गाय उसी के, उसी पैसे के जो तुम मेरे पास छोड़ गए थे, ये तुम्हारे, तुम ले जाओ। तो खुशी खुशी उन तमाम चीजों को साथ ले गया। तो वो शख्स अल्लाह ताला से दुआ करता है कि परवरदिगार, अगर मैंने ये काम महज तेरी रजामंदी के लिए किया है तो मैं इस नेक काम के वसीले से, अपने नेक आमाल का वसीला, नेक आमाल के वसीले से भी हम अल्लाह ताला से सवाल कर सकते हैं। और एक चौथा वसीला है, जायज वसीला है, वो है नेक जिंदा आदमी का वसीला। नेक आदमी जो जिंदा और मौजूद हो, उसके वसीले से भी अल्लाह से मांग सकते हैं। मसलन हम बीमार हैं, हम ये समझते हैं कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुनता, और हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़े मुत्तकी हैं, बहुत बड़े नेक आदमी हैं, बहुत ज्यादा परहेजगार हैं, अल्लाह उनकी हमसे ज्यादा सुनता है। हमने उनसे कहा कि तुम हमारे हक में दुआ कीजिए, तो गया कि हम उस नेक आदमी का वसीला ले रहे हैं। नेक आदमी के वसीले का मतलब नेक आदमी की दुआ का वसीला, उसकी जात का वसीला नहीं। हम उसे पकड़ कर ये नहीं कहेंगे कि परवरदिगार मेरी मुसीबत को दूर कर दे, बल्कि हम उस नेक आदमी से दुआ की दरख्वास्त करेंगे, गोया कि उसकी दुआ के जरिए वसीला ले रहे। अल्लाह के नबी के पास सहाबा इकराम आते थे, अल्लाह के नबी के पास सहाबा इकराम आते थे और अपनी मुसीबतें आपसे बयान करके दुआ की दरख्वास्त करते थे। तो अल्लाह के नबी उनके हक में दुआ करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते और उनसे कहते कि आप दुआ कीजिए, खुसूसन कहत साली के जमाने में जब बारिश नहीं होती
پانی کی قلت ہوتی، پانی کی کمی ہوتی، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ جب تک اللہ کے نبی اس دنیا میں زندہ تھے ہم آپ کے پاس آ کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اب نبی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اب آپ کا وسیلہ لیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا۔ تو نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ جو موجود ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ 4 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ ایک ایمان کا وسیلہ، دوسرا اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ، اور تیسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور چوتھا نیک زندہ موجود آدمی کا وسیلہ، جو آدمی نیک ہو اور وہ زندہ ہو، موجود ہو۔ ان 4 وسیلوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم اگر کوئی اور طریقہ وسیلے کے طور پر اپنائیں گے تو یہ ناجائز ہے۔ بسا اوقات یہ شرک ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی ایسے آدمی کا وسیلہ لینا جو ہمارے پاس موجود نہیں یا جس کا انتقال ہو چکا ہو، اس آدمی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ شرک ہے۔ آج بہت سارے مسلمان اس طرح کے شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ کسی نبی کی قبر کے پاس یا کسی ولی کے قبر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بناتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کی، اللہ تعالیٰ سے ہماری اس مصیبت کو دور کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو اس طریقے سے نبی کا وسیلہ، خود اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ بعض لوگ پوری دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صدقے، اللہ کے نبی کے صدقے تو ہماری دعا کو قبول فرما، نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ جو ہے درست نہیں، یہ شرک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لیتا ہے، مسجد ہی میں نہیں سنتا، ہم اگر راستے میں ہیں تو وہاں بھی سنتا ہے، ہم اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی سنتا ہے، ہم جس حالت میں بھی ہوں اللہ ہماری سنتا ہے۔ ہماری مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرتا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دعائیں سننے والا اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ ہی سے مانگیں، بغیر کسی وسیلے سے مانگیں۔ مانگنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت سے دور ہونا ہے۔ جو اللہ کی عبادت سے دور ہوگا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے یہ کہنا کہ میری مصیبت کو دور کرو، یہ شرک ہے۔ جس طریقے سے کافر اور مشرک شرک کرتے ہیں، ویسے اگر کوئی مسلمان ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو اپناتا ہے تو اس میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں، اس کی ساری نمازیں، اس کی ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، اور ان تمام عبادتوں کے باوجود وہ شرک میں، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم شرک کو معمولی نہ سمجھیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی حقیقت کو سمجھنے اور توحید پر قائم رہنے، صرف اللہ کی عبادت کرنے، صرف اللہ ہی سے مانگنے اور دعا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شخص ہے اور ایک گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور سے دعا مانگنا شرک کا ذریعہ ہے، جب تک اگر ماننے والا اسے معبود نہیں سمجھتا پھر بھی اس کو پکارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ اس کا رد ہے
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے اور جس کے وسیلے سے میں مانگ رہا ہوں بس وہ ایک ذریعہ ہے، شرک کا ذریعہ ہے، شرک نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ مردوں کو پکارتے ہیں، خصوصاً کوئی مردوں کو پکارتا ہے، مردوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مردوں کو ہم پکارتے نہیں ہیں، مردوں کو وسیلہ بناتے ہیں، مردوں کے ذریعے اللہ کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ مردوں کے ذریعے اللہ کو مانگنا گویا کہ اللہ کے بجائے دوسروں کو مانگنا شرک ہے، دوسروں سے مانگنا شرک ہے۔ مردوں کے ذریعے سے اللہ کو سے مانگنا یہ تو شرک نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جو شرک ہے اور اس شرک تک پہنچانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کو ذریعہ بنانا یہ بھی شرک ہے۔ جو شرک ہے اور جو شرک کا ذریعہ ہے اس کا بھی حکم وہی جو شرک کا ہے۔ توحید ہے، توحید کا بھی وہی حکم اور توحید کے ذریعے کا بھی وہی حکم۔ اسی طریقے سے شرک کا جو حکم ہے، شرک کے وسیلے کا بھی، شرک کے ذریعے کا بھی وہی حکم۔ اس لیے شرک کا جو وسیلہ بنتا ہے اس کا حکم بھی شرک ہی کا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ تو ذریعہ ہے، شرک کا ذریعہ ہے، شرک نہیں، تو شرک کا جو ذریعہ ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو شرک کا ہے۔ دعا ہوا عبادت کے تحت میں ہے جی، اب دعا ہوا عبادت اس کے لیے دلیل کہہ سکتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت ہے اور اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے ذریعے سے مانگنا، یا اسی طریقے سے جو سالک عبادی انی فانی قریب، اللہ تعالیٰ بے حد قریب ہے، تو پھر وسیلہ کیوں لیا جا رہا ہے جب وہ قریب ہے؟ تو وسیلہ کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ جو دور ہو۔ جب اللہ تعالیٰ قریب ہے تو پھر وسیلہ لینا گویا کہ بے وقوفی اور لا علمی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ شیخ کے شرک کا ذریعہ نہیں ہے، وہ کہ نہیں بول رہے، یہ بول رہے ہیں کہ یہ شرک کے ذریعہ ہے، لیکن شرک نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ مانے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میرا معبود ہے۔ جی وہی میں بتایا کہ شرک کا جو ذریعہ ہے، ذریعے کا حکم بھی وہی ہے، شرک کا جو حکم ہے وہی حکم اس کے ذریعے کا بھی، اگرچہ آپ عقیدہ رکھیں نہ رکھیں۔ الفاظوں سے کھیلنا ہو گیا شیخ، جی الفاظ کے ساتھ کھیلنا ہو گیا۔ طبیعت میں کوئی پریشانی ہے، جس کی گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو میاں بیوی کے اندر ایسے شک ہے کہ جھگڑے ہونا، تو ان کے تعلقات دور ہونا، تو اسے سب جو ہے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی جادو کے اثرات ہو گئے شاید ایسا، تو ایسی سب پریشانی ہے، تو اس کا حل جو ہے کوئی ایسے وہ چینی کو زعفران میں پیتے ہیں گلاب کو، کیا وہ جائز ہے کیا؟ اور دوسرا پانی میں دم کر کو پینا جائز ہے کیا؟ پھونک کو اپنے آپ کو دم کر لینا، تو یہ چین یہ کیا جائز ہے کیا؟ یہ کچھ نہ اتفاقی ہو جائے تو ایسے میں مختلف طریقے اس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کوئی جو ہے کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ چیٹی لکھ کر دیتا ہے، کوئی تعویذ لکھ کر دیتا ہے، کوئی پلیتا لکھ کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو اپنے گلے میں لٹکا لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی۔ کوئی کہتے ہیں کہ پلیتا پانی میں ڈال کر پی لو، اس سے جو ہے مصیبت دور ہو جائے گی، تمہارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے دم کرتے ہیں، پانی میں دم کر کے دیتے ہیں، بعض لوگ جسم پر دم کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے کچھ دعائیں بتاتے ہیں کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرو تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ اس میں سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود کچھ دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ مثلا آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، تینوں کل ہیں،
अगर हमको ज्यादा नहीं आता है तो इतना भी अगर पढ़कर हम दम कर लेंगे तो अल्लाह ताला सारी बीमारियों को, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करेगा। यह सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम इसको अपनाने के बावजूद या फिर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो ऐसे वक्त में अगर हम किसी आलिम के पास गए और आलिम इस्लामी तरीके से कुरान और हदीस के मुताबिक उस पर दम करता है, पुरानी आयत पढ़कर उसे दम करता है, जैसे अल्लाह के नबी हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को दम किया करते थे, ये भी जायज है। लेकिन पुरानी आयत और सही अहादीस में जो दुआएं आई उनके जरिए वो दम करेंगे, ये भी जायज है। या फिर कुछ आयतें पढ़कर पानी में दम करके दे तो ये भी जायज है। इसके अलावा जो लोग कागजों में लिख कर देते हैं और कागज में डुबोकर पीने के लिए कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि इससे बढ़कर नाजायज और हराम क्या चीज है? तावीज देकर ये कहना कि इसे अपने गले में लटका लो या कमर में बांध लो या फिर कहीं इधर उधर बांध लो, तो ये जो है नाजायज और हराम है, ये शिर्क तक ले जाने वाला है। इसलिए इन जराए से बचना चाहिए। जादू से ऐसा होता है क्या? जी ये मियां बीवी के अंदर कोई इसे जादू से असरत होते हैं? जी जी बिल्कुल होते हैं। युफर्रिक़ु बैनल मर्इ व ज़ौजी, शैतान का काम ही क्या है? सूरह बकरा की आयत है कि इंसान और उसके बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करना, ये शैतान का काम है। शेख, ये जो जनाबत की हालत में जो होते हैं वही वक्त होता है जहाँ पे सारे असरात होते हैं, ऐसे भी कहते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शेख, आपने एक बार में जो अटक गए थे उसमें से जिस लड़की ने कहा इस्तग़फिरुल्लाह और जिसके बाद से उसे असर हुआ, क्या उसका तक़वा था, क्या था? कि कहते हैं कि मुत्तक़ी का नसीहत असर करता है। हाँ देखिए, वो नसीहत किसको कब असर करेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। औरत आदमी बदकार था, उस वक्त औरत ने उसे नसीहत की और ये नसीहत उस पर असर कर गई। अभी जो नसीहत उस पर असर कर गई इसकी वजह मुमकिन है कि उस औरत का, उस लड़की ने इससे पहले भी उसे नसीहत की थी, बदकारी का उसने इरादा जाहिर किया लेकिन उसने बदकारी के लिए आमादा नहीं हुई। इस मर्तबा अल्लाह ताला ने उसकी बातों में इस कदर तासीर अता की कि ये चीज उसके ऊपर असरअंदाज होती है। तो उस वक्त की तासीर है, उस लड़की की उस वक्त की तासीर, वक्त वक्त की बात होती है। किसी आलिम की हमेशा हर तकरीर अच्छी हो कोई जरूरी नहीं, हमेशा हर बात हमको असरअंदाज करे ये भी जरूरी नहीं। तो इसी तरीके से उस वक्त उस लड़की ने जो बात उससे कही, एकदम दिल से उसने बात कही, एकदम उसके अंदर ऐसी तासीर थी जो उसे असर कर गई। मुमकिन है उसका तकवा हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तासीर उसके दिल में, अल्लाह का खौफ जिसकी वजह से उसके दिल में ये तासीर, उसके ज़बान में तासीर आई और उस नौजवान पर असरअंदाज हुई। शेख, जो लोग यहाँ गुजर गए उनसे मांगना शिर्क है, कैसे हम लोगों को दलील दे सकते हैं? किस बात की दलील दे सकते हैं? मांगना, जैसे कि मैंने कहा कि मांगना ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि गैरुल्लाह से यानी जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनसे मांगना शिर्क है। ये हम कैसे बताएं लोगों को? दलील के साथ। हाँ, दलील के साथ ये सवाल। तो देखिए, असल जो है दुआ ये इबादत है, मांगना सवाल करना ये इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। तो इसलिए मांगना और दुआ करना भी सिर्फ अल्लाह ही से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह कहा, उदउनी, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह वला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह के लिए बनाई गई हैं, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। तो कुरान मजीद में जगह जगह सिर्फ अल्लाह को पुकारने, अल्लाह से दुआ करने के लिए कहा है। तो इसलिए अल्लाह ही से पुकारना है, अल्लाह के सिवा किसी और से पुकारना, अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करना ये शिर्क है। और खुसूसन अगर कोई आदमी ऐसे शख्स से मांगता है जिसकी वो कुदरत नहीं रखता है या ऐसे शख्स से मांगता है जो इंतकाल कर चुका है, तो उससे मांगना ये तो सरासर शिर्क है। शेख, अल्लाह के नाम से जिक्र करने का मसला है
بعض لوگ بیمار ہونے پر یا سلام 70 مرتبہ ورد کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کوئی بھی اللہ کا نام سے ورد کرنا بغیر اس کے غور فکر کرے ہوئے یا اس کے نام کے ساتھ نہ پکارتے ہوئے، کیا ایسا ورد کچھ فائدہ دے گا؟ جی، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بعض لوگ جو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کی بھی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اتنے 70 مرتبہ 50 مرتبہ اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے گویا کہ دعا کرتے ہیں اور کسی مصیبت کو دور کرنے کا سوال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے تو جائز ہے، لیکن کسی خاص مصیبت کے لیے، کسی خاص بیماری کے لیے، کسی مخصوص چیز کے لیے اللہ کے کسی خاص نام کو اتنی مرتبہ پڑھنا، مثلا 100 مرتبہ یا رزاق کریں گے تو رزق میں برکت آئے گی، 70 مرتبہ یا سلام کہیں گے تو بیماریاں دور ہوں گی، اس طریقے سے اپنے طور پر سمجھ کر اس کا ورد کرنا یہ درست نہیں. ہاں، احادیث میں کسی خاص نام کی کوئی فضیلت آئی ہے تو ہم اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اب لفظ اللہ اس میں اعظم ہے، اللہ کا نام، اس کا نام، اللہ کے اس نام سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اب اللہ کے اس میں اعظم سے اللہ کو مانگنے کا مطلب صرف یا اللہ کہتے رہنا نہیں ہے، یا تو ہم صرف اللہم کہہ کر یا اللہ تو میری بیماری کو دور فرما اس طرح کہیں، یا پھر اس میں اعظم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس میں اعظم ہے. اس کے ذریعے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری مراد عطا کرے گا. لیکن اسے 25 مرتبہ پڑھو، 70 مرتبہ پڑھو، 3000 مرتبہ پڑھو. ابھی کورونا کا دور چلا تو کورونا کے دور میں کچھ ورد لوگوں کے درمیان مشہور کر دے گئے، یہ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو کورونا بھاگ جائے گا. یہ بیکار کی چیز ہے. جو بھی ہم کہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں ہونا، اگر نہیں تو پھر اس کو پڑھنے کی کوئی حقیقت نہیں. عام طور پر واٹس ایپ میں دین کے نام پر اس طرح کے غلط میسیجز بہت زیادہ پھیلتے رہتے ہیں. جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہم دیکھیں تو پہلے اس کا پروف دیکھنا چاہیے، اور اگر پروف بھی اگر مل جائے تو ہم کسی عالم سے اس کو کنفرم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی صحیح ہے کیا. جب پوری طریقے سے اطمینان ہو تو ہم کام کریں. اس کے علاوہ قرآن احادیث میں کسی بھی ورد کو 100 سے زائد مرتبہ پڑھنے کا حکم نہیں. جیسے سبحان اللہ و بحمدہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. 100 سے زائد کا 1000 مرتبہ کا کوئی ورد ہے ہی نہیں. اب وہ 10,000 مرتبہ پڑھو، 3000 مرتبہ پڑھو، یہ خود اس کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے. جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے تعداد کے بغیر ہم پڑھ سکتے ہیں. جی ہمارے فیکٹری سے لے کے جاتے ہیں باہر میں دکان میں ادھر کالج اسکولس میں، وہ جگہ وہ چراغ بناتے رہتے ہیں. شیف کیا ہوتے ہیں، بلک کو بولتے ہیں نا، شیف خود تو بلک کو بولتے ہیں. وہ ہم لوگ سکھانے کے لیے بولتے ہیں، لوگ وہ سکھا سکتے ہیں یا کچھ سیریمنی میں. ہاں سیریمنی میں کچھ فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو غیر مسلمان کا نام ہے وہ چراغ سے آغاز کرتے ہیں، یعنی اس سے ان کا کیا عقیدہ ہے والا تو وہ مسلمان اس پہ شرکت کرنا یہ درست ہے. یہ سوال ہاں وہ سکھانا. اب لوگ ہم چیف گیسٹ بلاتے ہیں ہم لوگ کو، ہم لوگ جاتے ہیں ادھر، وہ لوگ کیا کرتے ہیں سکھانے کے لیے بولتے ہیں، تو ہم لوگ مجبوراً ادھر سکھانا پڑتا ہے. یہ شرک ہے جو پولیٹیشین میں عام طور پر دیکھا جائے گا. سکھاتے ہیں کینڈل سے ان کے رواجوں میں اس کے میں پھر بھی ذرا دیکھ کر بہت ویسے عام طور پر یہ جو چراغ کا جو یہ ہے وہ ایک پوجا ہی کا ایک طریقہ ہے. ہاں جی میں وہ فوٹو بھی دیتا ہوں جی انشاءاللہ پھر بھی مسجد دیکھ کر اس کے بارے میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.